ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جراد۔ ناظرین گرامی، ہمارے ملک میں گدھے پر بے شمار محاورے ضرب المثل موجود ہیں۔ بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گدھے کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا تو اسے حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اور چین جیسا بڑا ملک گدھے خرید کر ان سے کون سے خطرناک کام سر انجام دیتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل ہسٹری آئی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گدھا ان سواریوں اور بوجھ اٹھانے والے ان 4 جانوروں میں شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے لباس اور خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان میں تمہارے لیے جوال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب شام انہیں واپس لاتے ہو، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہاری فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ یاد رہے کہ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ گدھے ہیں، اور سب سے زیادہ گدھے پاکستان، چین، بھارت، سوڈان اور میکسیکو اور ایتھوپیا میں پائے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی سرکردہ رپورٹ کے مطابق جون 2021 تک پاکستان میں 56 لاکھ گدھے تھے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گدھی 12 سے 14 ماہ بعد صرف ایک ہی بچہ دیتی ہے۔ گدھوں کی فضیلت یہ ہے کہ گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے۔ ایک کا نام عفیق اور دوسرے کا نام یفور تھا۔ یفور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام کیا تھا۔ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن فیاض ہے، اور میرے باپ دادوں میں سے 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ بھی مجھ پہ سواری کریں، اور آپ کے بعد اور کوئی بھی مجھ پہ سوار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی، اور اس کے بعد کوئی اس پر سوار نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا، گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا العظم رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور میں کیوں نہ ان چوپائے گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ گدھے کو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا ہے کہ وہ سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آئے، اور وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ صبح سے شام تک کام میں لگا رہتا ہے، کبھی بوجھ اٹھا کے پہاڑوں پہ لے جاتا ہے، کبھی صحرا میں، کبھی بازاروں میں، کبھی کھیتوں میں، منڈیوں میں، کچے پکے راستوں پر رواں تواں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کے رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے حلال تھا لیکن پھر حرام کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے پالتو گدھے کا کھانا حلال نہیں ہے۔ البتہ وحشی گدھا، جس کو نیل گائے کہا جاتا ہے، اسے کھانا حلال ہے۔ اس کے علاوہ گھوڑے کے متعلق حکم یہ ہے، گھوڑے کا گوشت فی النفسہ حلال ہے، البتہ اعلیٰ جہاد ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ خچر کے متعلق حکم یہ ہے کہ چونکہ خچر گدھے اور گھوڑے دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے،
لہٰذا یہ حلت اور حرمت میں ماں کے تابع ہوگا، یعنی اگر گدی کے ساتھ گھوڑا جفتی کرے اور اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حرام ہے، لیکن اگر گھوڑی کے ساتھ گدھا جفتی کرے تو اس سے خچر پیدا ہو تو وہ ماں کے تابع ہو کر حلال ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ایبیو پروٹین کی ایک قدیم قسم ہے جو سخت جیل کی طرح ہوتی ہے اور گرم پانی میں تحلیل ہو سکتی ہے اور شراب اور کھانوں میں ڈال کر کھائی جاتی ہے۔ یہ خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بہت بہترین ٹونک ہوتی ہے۔ لوگ اسے کیپسول میں بھر کر بھی کھاتے ہیں اور پاؤڈر ملک کی طرح بھی گرم پانی میں گھول کر بھی پیتے ہیں۔ یہ جلد اور خوبصورتی کے لیے بھی بہت نہایت مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیس کریم، فیس پاؤڈر اور میک اپ کی مصنوعات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ معاملہ یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن اصل ایشو گدھے ہیں، کیونکہ ایگیو کا ماخذ گدھوں کی کھالیں ہیں۔ یہ جیل سب سے زیادہ گدھوں کی کھال میں پائی جاتی ہے۔ چین اسے دڑ دڑ مارکیٹ میں کر بیچتا ہے اور اس کا کمرشل استعمال 2011 میں شروع ہوا۔ چین کے ماہرین نے جب اسے کاسمیٹکس میں استعمال کرنا شروع کیا تو پوری دنیا میں مشکل وقت آ گیا گدھوں پر۔ چین میں سن 2000 میں 1 کروڑ 10 لاکھ گدھے تھے، لیکن ایگیو کے جدید استعمال کے بعد یہ تعداد کم ہو کر 40,000 رہ گئی، اور پھر چین اس کے بعد دنیا میں گدھوں کی کھال کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔ یہ یوگینڈا، تنزانیہ، برکینیا فاسو اور سینیگال سے ہر سال گدھوں کی 18 لاکھ کھالیں امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ڈیمانڈ 1 کروڑ کی ہے۔ یہ چین کو ہر سال 82 لاکھ مزید کھالیں چاہیے۔ ہم چین کے ہمسائے ہیں، چنانچہ ہمارے گدھے پچھلے 10 برس سے چین کی زد میں ہیں۔ پاکستان میں 2011 تک 1000 روپے میں گدھے کی کھال مل جاتی تھی، لیکن جب چین نے کھالیں خریدنا شروع کی تو قیمت 30,000 تک پہنچ گئی۔ پاکستانیوں کو یہ کاروبار انتہائی منافع بخش لگا، لہٰذا یہ لوگ گدھا خریدتے، اس کا گدھا کاٹتے اور کھال چینیوں کو بیچ دیتے۔ اس کے علاوہ گدھے کا گوشت ہوٹلوں میں بیچ جاتا، یوں گدھے کی کھال بھی اور گوشت بھی دونوں بک جاتا اور تاجر دگنا منافع کماتے۔ دوسری جانب چینی تاجر گدھے کی کھال خریدتے، اس سے ایگیو نکالتے۔ ایگیو $388 فی کلو فروخت ہوتی ہے اور ایک کھال سے عموماً 5 گرام جیل نکل آتی ہے۔ یہ جیل نکلنے کے بعد کھال فرنیچر بنانے والوں کو بیچ دی جاتی ہے۔ یوں گدھوں کی کھال فرنیچر، ایگیو اور گدھا فروش تینوں کے رزق کا ذریعہ بن گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر 2016 میں پتہ چلا کہ صرف گدھے کی کھال نہیں بلکہ پورا گدھا ہی کارآمد ہے اور یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق اس کا گوشت صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور گدھی کا دودھ انسان کی سانس کی نالی کھول دیتا ہے۔ اس ریسرچ کے بعد چین میں سالم گدھے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور چینی تاجر ڈالروں کے بریف کیس بھر کر افریقہ پہنچ گئے، جس کے بعد ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو بنا اور افریقہ میں گدھوں کا بحران پیدا ہونے لگا۔ چنانچہ افریقی ملک نے گدھوں اور گدھوں کی کھالوں کی ایکسپورٹ بند کر دی۔ افریقہ سے جواب ملنے کے بعد پاکستان گدھے کے معاملے میں چین کی واحد آس بن گیا۔ اس طرح چینی تاجروں نے پاکستان کا رخ کر لیا اور ہماری موجودہ حکومت نے بھی یہ سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا باقی صوبوں سے سبقت لے گیا اور اس نے چین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صوبے میں ڈنکی فارمنگ کا پروجیکٹ لانچ کر دیا، اور اب کے پی کی حکومت نے معاشی پوٹینشل دیکھتے ہوئے گدھوں کی افزائش کے لیے خصوصی انتظامات بھی شروع کر دیے ہیں، اور گدھوں کے قد کاٹ اور خوبصورتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی۔ خصوصی شیلٹر بھی بنائے جائیں گے، بلڈنگ بھی، اور گدھوں کی نگہداشت کے لیے ملازمین کے کمپاؤنڈ بھی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل ہسٹری آئی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔